تو ماں کیا کہتی ہے؟ میں دیکھتی ہوں تمہیں، جنہوں پنجابی چ کہہ لو وہ کہے میں تمہیں دیکھن رہی ہوں۔ اب بتاؤ کیا ماں بچے کو بینائی کے درست ہونے کی رپورٹ دے رہی ہے؟ نہیں، ماں بچے کو اپنے بینائی کے صحیح ہونے کی رپورٹ نہیں دے رہی۔ ماں کیا دے رہی ہے؟ بچے کو دھمکی دے رہی ہے۔ وَكَانَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا۔ اللہ اس آیت میں اپنے علم کے بارے میں بتا نہیں رہا، بلکہ اللہ دھمکی دے رہا ہے ان لوگوں کو کہ میں ہر شے کا علم رکھنے والا ہوں۔ میں نے اپنے مصطفیٰ کی ختم نبوت کو بیان کیا ہے۔ میں دیکھتا ہوں جو ختم نبوت کا منکر ہے، آؤ گے میری بارگاہ میں پوچھ لوں گا۔ اگر یہ دھمکی ہے تو عین دوسری طرف خوشخبری بھی ہے، نوید بھی ہے۔ کیا مطلب؟ کہ میں نے اپنے محبوب کی ختم نبوت کو بیان کیا ہے اور میں ہر شے کا علم رکھنے والا ہوں۔ جو میرے محبوب کی ختم نبوت کے بحاث پر کام کرے گا مجھے اس کا علم ہے، آؤ گے میری بارگاہ میں انعام دوں گا۔ یہ تھوڑا سا میں نے عقیدہ ختم نبوت اس آیت کو بیان کیا ہے۔ ایک حدیث پاک پیش کروں گا۔ آپ نے حدیث پاک سنی ہے، بخاری شریف میں ہے، ترمذی میں ہے، صحیح مسلم میں ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مثلی مثل الانبیاء کا رجل بنا دارن، کہ میری اور انبیاء کی مثال ایسے ایک شخص کی طرح ہے جس نے ایک گھر بنایا۔ اب ان دو لفظوں کو یاد رکھنا ہے، فَأَكْمَلَهَا وَأَحْسَنَهَا۔ بنانے والے نے اس گھر کو مکمل بنایا، کوئی کسر باقی نہ چھوڑی، وَأَحْسَنَهَا، اور اسے خوبصورت بنایا۔ لوگ آتے ہیں دیکھتے ہیں مگر اس بنانے والے نے ایک اینٹ کی جگہ چھوڑ دی۔ لوگ آتے ہیں کہتے ہیں بڑا خوبصورت گھر ہے، کاش یہ اینٹ بھی لگا دی گئی ہوتی۔ مصطفیٰ کریم نے فرمایا سنو، وہ کسر نبوت کی آخری اینٹ میں مصطفیٰ ہوں۔ یعنی کسی اور اینٹ کی گنجائش نہیں رہی۔ علامہ احمد سعید کاظمی شاہ صاحب غزالی زمان رحمت اللہ علیہ کے لڑکپن کا دور تھا۔ آپ فرماتے ہیں کہ میری قادیانیوں کے ساتھ مڑ بھیڑ ہو گئی، میں قادیان چلا گیا ان سے مناظرہ کرنے کے لیے۔ فرمایا ہمارا بھی سٹیج لگ گیا، ان کا بھی سٹیج لگ گیا۔ توجہ کے ساتھ کہتے ہیں جب بات شروع ہوئی تو میں نے یہی حدیث پیش کی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری اور انبیاء کی مثال ایک ایسے شخص کی طرح ہے جس نے ایک گھر بنایا، فَأَكْمَلَهَا، اسے کیا کیا؟ مکمل کیا، وَأَحْسَنَهَا، اور اسے خوبصورت بنایا۔ علامہ احمد سعید کاظمی شاہ صاحب غزالی زمان فرماتے ہیں میں نے کہا بھی وہ کسر نبوت تو مکمل ہو چکا ہے، بتاؤ تم مرزے کو کہاں رکھو گے؟ کہتے وہ سر جوڑ کے بیٹھ گئے، بڑی دیر کے بعد جواب دیا، کہنے لگے مرزے کا ہم پلستر کروائیں گے، مرزے کو ہم پلستر کی جگہ پہ رکھیں گے۔ فرمایا میں نے تمہیں کہا نہیں کہ فَأَكْمَلَهَا، مصطفیٰ کریم نے فرمایا ہے وہ گھر مکمل ہو چکا ہے۔ اگر پلستر نہ ہوا ہو تو بتاؤ گھر کو کی مکمل کہے گا؟ آپ نے رینٹ پہ گھر لینا ہو، آپ دیکھنے جائیں، پلستر نہ ہوا ہو، آپ کیا کہہ کے واپس آ جائیں گے ابھی تو کمپلیٹ ہے، اس کو پلستر کرواؤ، مکمل کرواؤ۔ یعنی پلستر نہ ہوا ہو تو گھر نہ مکمل ہوتا ہے۔ تم یہ کہتے ہو ہم مرزے کو پلستر کی جگہ پہ رکھیں گے، مرزے کا پلستر کروائیں گے، فَأَكْمَلَهَا، آقا نے فرمایا اس گھر کو کیا کر دیا گیا؟ مکمل کر دیا گیا ہے۔ کہتے پھر وہ مرزائی جو تھے قادیانی وہ سر جوڑ کے بیٹھ گئے، بڑی دیر کے بعد پھر جواب دینے لگے کیونکہ وہ پرانا دور تھا۔ کہتے ہم مرزے کی کلی کروائیں گے، مرزے کو کلی کی جگہ پہ رکھیں گے۔ آج ڈسٹیمپر کہہ لیں، انیمل کہہ لیں، یا ٹائل کہہ لیں، یا پتھر کہہ لیں،
ہم مرزے کو ٹائل کی جگہ پہ رکھیں گے۔ علامہ احمد سید کاظمی شاہ صاحب فرمانے لگے میں نے انہیں کہا وَأَحْسَنَهَا، نبی پاک نے فرمایا وہ گھر خوبصورت بھی بنا دیا گیا ہے۔ کلی کس لیے ہوتی تھی؟ یہ ڈسٹیمپر، یہ انیمل، یہ پتھر اور یہ ٹائل کس لیے ہوتی ہے؟ خوبصورتی کے لیے۔ فرمایا مصطفیٰ کریم نے پہلے فرما دیا ہے فَأَكْمَلَهَا وَأَحْسَنَهَا، اسے مکمل بھی کیا گیا ہے اور اسے خوبصورت بھی بنایا گیا ہے۔ اب نہ پلستر کی گنجائش ہے، نہ ٹائل پتھر کی گنجائش ہے، نہ کلی کی گنجائش ہے، نہ ڈسٹیمپر کی گنجائش ہے۔ اگلی بات کرو، علامہ احمد سید کاظمی شاہ صاحب غزالی زمان لکھتے ہیں اسی بات پہ مرزائی قادیانی لاجواب ہو گئے اور مناظرہ ختم ہو گیا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر ہمارے لوگ تھوڑے بہت بھی یاد کر لیں دلائل، کیونکہ مرزائی جھوٹے ہیں، ان کے پاس ایک بھی دلیل نہیں ہے، ان کے پاس ایک بھی دلیل نہیں ہے، جھوٹے کے پاؤں نہیں ہوتے۔ اس لیے اگر ہمارے نوجوان تھوڑے بہت دلائل یاد کر لیں، مرزائیوں کو کبھی جرت ہو ہی نہیں سکتی کہ ہمارے نوجوانوں سے سوال کرے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ختم نبوت پر قرآن کی کتنی آیتیں؟ بولیے 100 آیتیں نازل ہوئی۔ ایک اور آیت پیش کروں گا پھر میں ذمہ داریوں کی طرف آتا ہوں۔ قرآن کریم کی آیت ہے جس کو اکثر میلاد کے موضوع پہ پیش کیا جاتا ہے، اسی سے میں ختم نبوت کا مضمون نکال کے آپ کے سامنے پیش کروں گا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُمْ من کتاب و حکمہ۔ عالم ارواح میں 2 جلسے ہوئے تھے، بعد نے لکھا ہے 3 جلسے ہوئے تھے۔ ایک اللہ کی توحید کا، الست بربکم، اللہ نے سب روحوں کو اکٹھا کیا، الست بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں؟ تو روحوں نے کیا کہا؟ قالوا بلا، یا اللہ تو ہی ہمارا رب ہے۔ کچھ آ کے مکر گئے، کچھ اس وعدے پہ قائم رہے۔ دوسرا رب تعالیٰ نے جلسہ کیا، اس میں صرف نبیوں کی روحوں کو جمع کیا، ساری روحوں کو ایک طرف رکھا، مصطفیٰ کریم کی روح پاک کو ایک طرف رکھا اور فرمایا کیا؟ لما آتیتکم من کتاب و حکمہ، میں تمہیں کتاب بھی دوں گا اور حکمت بھی دوں گا۔ ثم جاءکم رسول، پھر تمہارے پاس میرا یہ عظیم الشان رسول آئے گا۔ اس عالم ارواح کے واقعہ کو اللہ نے ہزاروں سال بعد مصطفیٰ کریم کو یاد کروایا۔ اب توجہ کے ساتھ، وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ، محبوب یاد کرو اس وقت کو جب تیرے رب نے کہا، وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ، جب تیرے رب نے نبیوں سے کیا لیا؟ وعدہ۔ اب وہ وعدہ کیا تھا؟ اب وعدہ سننا ہے آپ نے۔ اسی سے ختم نبوت کا مضمون پیش کروں گا آپ کی بارگاہ میں۔ رب نے فرمایا لما آتیتکم من کتاب و حکمہ، کہ جب تمہیں میں کتاب اور حکمت دے دوں، کن کو فرمایا؟ سب نبیوں کو۔ ثم جاءکم رسول، پھر میرا عظیم الشان رسول تمہارے پاس آئے گا۔ لفظ ثم جو ہے نا، ثم، یہ ہمارا محل استدلال ہے، یہ آفٹر دیٹ کے معنوں میں آتا ہے۔ توجہ، میں مثال دوں گا، میں کہوں بطور مثال اس مجمع میں پہلے زید آیا، پھر بکر آیا، پھر حامد آیا، پھر ناصر آیا، مجھے بتاؤ ثم کا معنی ہے پھر، یہ پھر کس بات کو ظاہر کر رہا ہے؟ ثم ظاہر کر رہا ہے ترتیب کو، کہ پہلے کون آیا، بعد میں کون آیا، اس کے بعد کون آیا، اور اس کے بعد کون آیا۔ اب اسی مثال کو لے کے قرآن کی آیت کی طرف آئیں۔ فرمایا لما آتیتکم من کتاب و حکمہ، جب میں تمہیں کتابیں اور حکمت دے دوں، ثم، پھر میرا رسول آئے گا۔ اس کا مطلب یہ ہے رب تعالیٰ نے عالم ارواح میں بھی فرما دیا تھا، تم پہلے جاؤ گے، تم
تم سب سے آخر میں میرا نبی جائے گا۔ یہ سمہ مصطفیٰ کریم کی ختم نبوت کو بیان کر رہا ہے۔ آگے چلیے، ثم جاءکم رسول، پھر تمہارے پاس رسول آئے گا۔ وہ رسول آ کے کرے گا کیا؟ اللہ نے فرمایا مصدق کل ما معکم، وہ تصدیق کرے گا جو تمہارے پاس ہوگا۔ کن کے پاس؟ نبیوں کے پاس۔ میں تمہیں کتاب بھی دوں گا، حکمت بھی دوں گا، پھر تم سب سے آخر میں میرا رسول آئے گا۔ وہ کرے گا کیا؟ جو میں نے تمہیں کتاب دی ہوگی، جو میں نے تمہیں حکمت دی ہوگی، جو میں نے تمہیں نبوت دی ہوگی، وہ میرا آخری نبی اس کی کیا کرے گا؟ یعنی میرا آخری نبی تمہارا مصدق بن کے آئے گا۔ کیا بن کے آئے گا؟ آقا آئے، سب نبیوں کے تصدیق کرنے والے بن کے آئے۔ تصدیق کی اہمیت کیا ہے؟ آپ کسی یونیورسٹی میں داخلہ لینے جائیں، آپ اوریجنل ڈاکومنٹس لے لیں اور ساتھ فوٹو اسٹیٹ بھی جمع کروانے کے لیے لے لیں۔ آپ کلرک کے پاس جائیں، یہ جی ہے اوریجنل ڈاکومنٹس، یہ ہے اس کی فوٹو اسٹیٹ، دیکھ لیں میں نے کوئی چینجنگ تو نہیں کی، آپ اس کو جمع کر لیں۔ کلرک جمع کرے گا؟ یونیورسٹی جمع کرے گی؟ کیوں؟ وہ کہیں گے اس کو اٹیسٹ کروا کے لائیں، تصدیق کروا کے لائیں۔ اس کا پتہ چل گیا تصدیق کی کتنی اہمیت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا میرا نبی جو آئے گا، توجہ کے ساتھ ختم نبوت کا مضمون مصدق سے نکال کے دینے لگا ہوں۔ میرا نبی سب نبیوں کا کیا بن کے آئے گا؟ مصدق، تصدیق کرنے والا بن کے آئے گا۔ دوسری مثال دیتا ہوں، آپ مکان کی رجسٹری کروائیں، رجسٹری لکھی جائے، جب تک رجسٹرار کے سائن نہ ہوں رجسٹری مکمل ہوگی؟ کہ یہ کہہ لو اللہ تعالیٰ نے میرے نبی کو، زہرا کے بابا کو، حسنین کے نانا کو، صلی اللہ علیہ وسلم کو سب نبیوں کی نبوت کی رجسٹری کا رجسٹرار بنا کے بھیجا ہے۔ جب تک رجسٹری پر رجسٹرار کے سگنیچر نہ ہوں رجسٹری قابل قبول نہیں ہوتی۔ اب دیکھیے میرے مصطفیٰ کریم آئے، آپ نے تصدیق کی، میں آدم بھی نبی، نوح بھی نبی، شیس بھی نبی، ابراہیم بھی نبی، اسماعیل بھی نبی، موسیٰ بھی نبی، عیسیٰ بھی نبی، سب نبیوں کی کیا کی بولیے؟ تصدیق۔ آقا دنیا سے ظاہری طور پر پردہ فرما گئے، آپ نے انبیاء کی نبوت کی تصدیق کا رجسٹر کیا کر لیا؟ بند کر لیا۔ مرزا بعد میں آیا ہے، آقا نے تصدیق کی ہی نہیں ہے، یہ نبی کیسے ہو گیا؟ اسی آیت کا اگلا حصہ رب تعالیٰ نے جب فرمایا مصدق لما معکم، پہلے تم جاؤ گے، ثم پھر میرا نبی جائے گا، ختم نبوت کو ظاہر کرتا ہے۔ ثم مصدق لما معکم، وہ تصدیق کرے گا جو تمہارے پاس ہوگا۔ آقا نے تصدیق کی، مرزا بعد میں آیا، سرکار نے تصدیق کی ہی نہیں ہے، مرزا نبی کیسے ہو گیا؟ اگلی بات فرمایا تؤمنن بہ ولتنصرنہ، تم نے اس نبی پہ ضرور ضرور ایمان بھی لانا ہے اور اس کی مدد بھی کرنی ہے۔ یہ فرمانے کے بعد رب نے فرمایا قال اقررتم، توجہ، کیا تم نے اقرار کیا؟ اللہ نے عالم ارواح میں نبیوں کو روحوں سے کیا فرمایا؟ کیا تم نے، بولیے ذرا، اقرار کیا؟ وَأَخَذْتُمْ عَلَى ذَلِكُمْ إِسْرِي، اور میرا بھاری وعدہ لے لیا۔ اب توجہ کے ساتھ قرآن ہے، قالوا اقررنا، سب نبی بولے ہم نے اقرار کیا، ہم نے اقرار۔ ابھی پہلے میں نے شروع میں قانون بیان کیا تھا، ایک ایوان میں علماء بیٹھے ہوں، فقہا بیٹھے ہوں، ائمہ بیٹھے ہوں، کسی مسئلہ پر بول کر کیا کریں؟ اقرار کریں۔ وہ کیا ہوتا ہے؟ اجماع۔ اس اجماع کا منکر کیا ہوتا ہے؟ کافر۔ ارے صحابہ کرام کا عقیدہ ختم نبوت پر اجماع بعد میں ہوا ہے، عالم ارواح میں انبیاء کا اجماع پہلے ہوا ہے۔ اس ایوان میں سارے کیا تھے؟ نبی تھے نا، سرکار بھی تھے، انبیاء کی روحیں بھی تھیں۔ اللہ نے ان سے پھر بلوایا، روحوں کو بلوایا۔
کیا تم نے اقرار کیا؟ قالوا اقررنا، ہاں یا اللہ ہم نے اقرار کیا. یعنی یہ کہہ لیجئے عالم ارواح میں مصطفیٰ کی ختم نبوت پر انبیاء کا کیا ہو چکا ہے؟ اجماع. صحابہ کا اجماع بعد میں ہوا، انبیاء کا اجماع پہلے ہوا. یعنی آقا کریم کی جو ختم نبوت ہے، اس کا جو عقیدہ ختم نبوت ہے، اس پر انبیاء کا اجماع بھی ہے، صحابہ کا اجماع بھی ہے، امت کے ائمہ کا بھی اجماع ہے. تو جو اجماع کا منکر ہوتا ہے وہ کیا ہوتا ہے؟ کافر ہوتا ہے. بات سمجھ آئی کہ نہیں آئی؟ میرا وقت ختم ہو رہا ہے. عقیدہ ختم نبوت پر ہماری ذمہ داریاں کوئی 5-6 پوائنٹ پیش کرتا ہوں. وقت کی ضرورت یہی ہے کہ ہم اپنی ذمہ داریوں کا احساس پیدا کریں. سب سے پہلی ذمہ داری ہم پر یہ بنتی ہے کہ ہمیں عقیدہ ختم نبوت پر قرآن و حدیث سے دلائل یاد کرنا ہوں گے. ہمیں سے مراد کون ہے؟ ہم بھی ہیں اور آپ بھی ہیں. اور اس ضمن میں امت کے جو اجل ائمہ ہیں ان کی تشریحات کو پڑھنا ہوگا تاکہ ہمارے نوجوانوں کی قوت استدلال میں اضافہ ہو سکے. دوسرا پوائنٹ ہماری ذمہ داریوں کا، کچھ منطقی دلائل یاد کیے جائیں اور فنی بات یاد کی جائے. آج فنی بات کی جائے تو لوگ گھبرا جاتے ہیں، منطقی بات کی جائے تو لوگ گھبرا جاتے ہیں. لیکن جب مخالف سے بات کرنی ہوگی تو پھر کون سی بات کرنی ہوگی؟ پھر منطقی بات ہی چلتی ہے، پھر فنی ہی بات چلتی ہے. سادی بات کو تو وہ رد کر دیں گے. منطقی دلائل یاد کرنا ہوں گے. مثال کے طور پر علماء نے، علامہ ابن حجر اسقلانی نے اور علامہ بدر الدین عینی نے نبی کی 22 صفات کو بیان کیا ہے. کتنی؟ ہمیں وہ 22 صفات یاد کرنی ہے توجہ کے ساتھ. مثال کے طور پر آپ نے لکھا کہ نبی جو ہے وہ سب سے خوبصورت ہوتا ہے، نبی کا نسب سب سے اعلیٰ ہوتا ہے، نبی کا قبیلہ سب سے اعلیٰ ہوتا ہے، نبی کا خاندان سب سے اعلیٰ ہوتا ہے، نبی کی عقل مبارک سب سے کامل ہوتی ہے. اب ان 22 صفات کو بیان کریں اور ایک ایک آیت کو، مرزے کے ایک ایک وصف کو، صفت کو مرزے کے مقابل پیش کیا جائے. مرزا جو ہے ایک بھی وصف کے اہل نہیں ہے. کون ہے؟ بولیے. اس میں ایک بھی وصف پایا نہیں جاتا. تو ہم کہیں گے ارے 22 صفات جو علماء نے نبوت کی پیش کی ہیں مرزے میں ایک بھی پائی نہیں جاتی. تم یہ کہتے ہو مرزا نبی ہے، ہم یہ کہتے ہیں مرزے کو انسان کہنا بھی انسانیت کی توہین ہے.